اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، عورت کے اعضائے تناسل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو ایک دراڑ کی شکل کا ہوتا ہے، جس کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ بلی کے منہ سے مشابہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بلی کا منہ آڑا ہوتا ہے اور عورت کی شرمگاہ کی شکل کھڑی ہوتی ہے۔ عورت کے باہر کے حصے میں دو بڑے لب، دو چھوٹے لب، فرج کے لب، فرج کا دانہ، پیشاب کا سوراخ اور پردہ بکارت ہوتا ہے۔ ہر مکان کی دہلیز اونچی ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد کی قضیب کے آشیانے کی دہلیز بھی قدرے اونچی ہوتی ہے۔ عورت کی ناک کے نیچے پیڑو کی ہڈی کے سامنے قدرے اوپر دورانوں کے بیچ جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ مرد کے اعلی تناسل کا مسکن ہے۔ اس لیے پیکر نسائیت کے پوشیدہ حصے کی پردہ داری کے لیے اس بلند مسکن پر بال اگتے ہیں۔ یہ مقام اس لیے بھی نسبتاً ابھرا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے چربی ہوتی ہے۔ بلوغت کے ساتھ ہی نہ صرف مرد بلکہ عورت کے اعضائے تناسل کے اوپری حصے پر بھی ریشم جیسے ملائم بال اگتے ہیں جو زعفران سے بہت مشابہ ہوتے ہیں۔ مرد کے اعلی تناسل کی پناہ گاہ یعنی فرج کے دو بڑے لب ہوتے ہیں جنہیں قدرت نے اندر کے نازک اعضاء کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ کنواری لڑکیوں کے یہ دو لب اکثر آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شادی شدہ عورت میں یہ لب قدرے کشادہ اور کھلے ہوتے ہیں۔ یہ دو لب اندرونی اعضاء کے لیے گویا پھاٹک کا کام دیتے ہیں۔ جس طرح پنکھڑیوں کے اندر کلی کی خوشبو رہتی ہے، اسی طرح ان دونوں بڑے لبوں کے درمیان گوہر عصمت پوشیدہ رہتا ہے۔ بڑے لبوں کی جلد اور رنگ عام جسم کی جلد اور رنگ جیسا ہی ہوتا ہے۔ بڑے لبوں کے اندر دو ارغوانی رنگ کے چھوٹے چھوٹے لب ہوتے ہیں۔ مباشرت کے وقت ان دونوں لبوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گلکوں کے کنارے بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ یہ ریشم جیسی جھلی سے بنے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ بڑے لبوں کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے لب دکھائی دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ دونوں لب کافی کھجلاتے ہیں۔ ان دو گلابی قدرتی پنکھڑیوں کے بالائی حصے میں جہاں دونوں چھوٹے لب ملتے ہیں، پیشاب کے سوراخ سے 1 انچ اوپر کی طرف مٹر کے دانہ کے برابر بیضوی شکل کا ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا عضو ہے، لیکن عام لفظوں میں دانہ کہتے ہیں، جس کا اصطلاحی نام تو بظر ہے۔ عورت کے تمام جنسی اعضاء میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ عورتوں کو جنس کا احساس دلاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دانہ عورت کی شہوت کا خزانہ ہے۔ جنسی بیداری یا ہیجان کی حالت میں اسے چھونا گویا بجلی کا بٹن دبانے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے چھونے سے عورت کے سارے بدن میں برقی روشنی دوڑ جاتی ہے۔ ماہر اجسام نے اسے مرد کے عضو تناسل ہی کا دوسرا روپ تسلیم کیا ہے، کیونکہ اس کی ساخت بھی مرد کے عضو تناسل کی طرح اسفنج کے مانند خلیوں سے ہوتی ہے، اور جنسی اشتعال کے وقت یہ مرد کے عضو تناسل کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور پھیل کر بڑا ہو جاتا ہے۔ جس وقت عورت کی دبی ہوئی تمنائیں باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں تو اس دانہ میں سختی آ جاتی ہے، لیکن یہ چھوٹا عضو مرد کے ذکر کی طرح اپنے جوش کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بطن مادری میں رحم کے اندر جب بچہ بننے لگتا ہے تو اسی دوران میں اعضائے تولیدگی کی جگہ ایک بہت چھوٹا سا ابھار سا ہوتا ہے جو لڑکی اور لڑکے دونوں میں یکساں اور برابر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک عرصے تک رحم میں بچے کی جنس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بعد میں یہی ابھار اگر لڑکا ہو تو ذکر بن جاتا ہے اور لڑکی ہو تو ذرا سا بڑھ کر دانہ بن جاتا ہے۔ بعض عورتوں کا دانہ بڑا بھی ہوتا ہے اور اشتعال کی حالت میں بڑھ کر 1 سے 1.5 انچ تک ہو جاتا ہے۔ تمام عورتوں میں اس کا طول یکساں نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کا یہ دانہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے لبوں سے باہر نکلا رہتا ہے۔ دانہ سے تقریباً 1 انچ نیچے کی طرف ایک باریک سوراخ ہوتا ہے جہاں سے عورت کا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کے سوراخ سے کچھ نیچے ایک سوراخ نما نالی ہوتی ہے جسے فرج کہتے ہیں۔ یہ مرد کے ہتھیار کے لیے نیام کا کام دیتی ہے۔ فرج کے بھی 2 لب ہوتے ہیں جن کے اندرونی جانب گلابی رنگ کا ایک باریک جھلی کا پردہ ہوتا ہے جسے پردہ بکارت کہتے ہیں۔ یہ پردہ گویا خزانہ حسن کا چوکیدار ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو فرج کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اس پردے کے درمیان ایک بالکل باریک سا سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے ماہواری کا خون باہر نکل سکتا ہے۔ اس پردے کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی گئی، لیکن یہ پردہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اکثر کھیل کود،
یا بھاگ دوڑ سے پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اس پردے کی غیر موجودگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت باعصمت نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سہاگ رات یا پہلی مباشرت تک یہ پردہ برقرار رہے۔ جن عورتوں کا یہ پردہ برقرار رہتا ہے، پہلی مباشرت میں اعضائے تناسل داخل کرنے سے پھٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا۔ بعض مرتبہ بچپن ہی میں کھیل کود کی وجہ سے یہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو عورتوں میں یہ پیدائشی طور پر مفقود ہوتا ہے۔ فرج کی نالی اصل میں عیش نشاط کی دل فریب وادی ہے۔ قدرت نے اس نالی کے بالائی حصے کو تنگ بنایا ہے، لیکن آگے بتدریج کشادہ ہوتی گئی ہے، یہاں تک کہ آخر میں اس کا منہ اس قدر کشادہ ہو گیا ہے کہ رحم کی گردن اس کے اندر آ جاتی ہے۔ فرج عورت کے اعضائے تناسل میں ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جمع ہو ہی نہ سکے اور افزائش کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔